نبی سیدہ ہر نوکر جنتی بھاوے و سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، چاہے سیدنا فاروق اعظم ہے، چاہے سیدنا عثمان غنی ہے، چاہے مولا مرتضی شیر چلی ہے، چاہے سیدنا امیر معافیہ ہے، چاہے حضرت مقداد ہے، سلمان ہے، صہیب ہے، ابو سعید خدری ہے، عبد الرحمن ابن عوف ہے، حضرت طلحہ ہے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں، جتنے بھی نبی سے صحابہ ہیں کل جنتی ہیں اور کل بہشتی ہیں۔ تو بدا صحابہ دیکھے کوئی اللہ سینہ رأو النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہم مومنون ثم ماتوا علی ایمانہم، نبی سیدی دا کلمہ پڑھ کے جائے حضور دے چہرے دی زیارت کی تھی تو خاتمہ بھی ایمان دے دے وہ صحابہ دے۔ اللہ سینہ جنہ لوگاں نے چلو واحد کی طریف اللہ سی رآ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو مومن ثم مات علی ایمان ہی، کلمہ پڑھ کے نبی سید چہرے کو جائے تک کے ثم مات علی ایمان ہی والآخری دم تک رہ دیوانہ حضور دا گئے۔ جائے کلمہ پڑھے نبی سیدہ اور رآ او حضور کو بھی ڈٹھے النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم مات علی ایمان ہی ورودہ خاتمہ بھی علی ایمان تھے۔ او کو حضر صحابی الحمدللہ کلمہ تسا بھی پڑھے کلمہ میں بھی پڑھے انشاءاللہ مرسوں اساں بھی سارے ایمان دے انشاءاللہ۔ یا مشورہ کر کے ولادت سے سو سارے آنکھو انشاءاللہ کلمہ اساں تسا بھی پڑھے انشاءاللہ 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 مرسوں اساں بھی ایمان دے، کلمہ صحابہ بھی پڑھے خاتمہ انہیں دا بھی ایمان دے تھے۔ فرق کیا ہے؟ اساں بدو ہاں کو سترے دے گلے دے رہ گئے ہیں اور پڑھ کے یار تو تکے دے رہ گئے۔ اساں وقت بڑے بدو ہاں صحابہ پڑھتے بھی ہاں اور دیتے بھی ہاں، اساں بڑے واللیل قسم ظلف دی صحابہ ظلف دا ذکر پڑھتے بھی ہاں یار دے ظلفہ تکے دے بھی ہاں، اور بن گئے اصحاب رسول، اساں بن گئے ہیں غلامان صحابہ، کیونکہ اساں حضور کو فقط پڑھے ڈٹھا تے صحابہ کرام نے کلمہ بھی پڑھے حضور کو ڈٹھا بھی ہے، تاوستے ان صحابہ تے حضور دے کل صحابہ جنتی ہے، بے شک کل صحابہ بہشتی ہے، ان میں کوئی شک اور ریب نہیں۔ جنہاں قرآن دے شک کر سکتے او صحابہ دے جنتی ہومن دے شک کر سکتے، تے جنہاں کو قرآن دے ہوتے پک ہے وہ کو قرآن دے اعلان دے بھی پک ہے، حضور دے ہر صحابی جنتی اعلان رب دا تھی چکے۔ لہذا ہی دے کئی قسم دا کوئی فہم، کوئی کمزوری، کوئی سوف، کئی قسم دی اندرونی قلبی کوئی خل، کوئی کھوٹ نہیں ہونا چاہیے دا نعرہ وج گھٹ کے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، صحابی نبی جنتی جنتی، صحابی نبی جنتی۔ الحمدللہ حضور دے صحابہ دے بھی نوکر ہیں تے نال حضور دی آل دے بھی غلام ہیں۔ حضور دی آل اساڑے ایمان دی ہے بنیاد، مشکات المصابی جلد ثانی باب و مناقب اہل البیت سبب 570 دی دوچی حدیث پاک، عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب حدیث راوی ہے، جامع ترمذی دی مستند روایت ہے۔ آپ فرمائیں آنا اندہو اشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاء العباس ام رسول اللہ مغضبا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اغضبک یا عباس قال ما لنا ولقریش اذا تلاقوا بینہم تلاقوا بوجوہ مبشرہ واذا لقونا لقونا بغیر سالک۔ مطلب حدیث سے پاک ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں نبی سے نے سنگے چاچا جی ہیں کوریج کرائی غصے نال حضور دی بارگاہ میں حاضر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اغضبک یا عباس، اے میں نبی دا چاچا عباس میں نبی دے ہونے تے کو دکھایا کہیں، تیرا دل رنجایا کہیں، کیوں جلال جی غصہ کیوں ہے تے کو؟ انہیں کہ سنا مالا نا والے قریش، میں حیرانہ قریش خاندان دے کچھ لوگاں تے کلمہ بھی تہاڈا علیہ دن سڑ دے بھی سارے کرو۔ معلوم دیا نبی دی اہل بیت تو سڑن والا ٹبر بھی ہوں دور جھا دیا، حضور دی اہل بیت کو چلن والا نبی دی اہل بیت تو سڑن والا ایک گروہ ایک ٹولا حضور دی ظاہری زندگی وچ بھی ہاں۔ حضرت عباس عرض کردن یا رسول اللہ مالنا والے قریش خاندان دے کچھ لوگ ہیں اذا طلاقوا بینہم
تلاقوا بوجوہ مبشرہ آپ پتہ ملاقات کریں نا تو چہرے تے کھل مسکار ہوں دی اساں کو دے دن تو انہوں نے چہرے دا رنگ بدل میں دے شکلہ تبدیل تھی وجن پوچھنا چاہنا میں کہ سارے کو لوگ سردے کیوں ہیں حالانکہ اسد والی اہل بیت ہے کیا سمجھے یعنی حضور تا چاچا حضرت عباس وہ نبی سے کو حال لیوانا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ سردن میں عباس کو لو وجہ کیا ہو سی اتنا جملے نہیں ممبر دے لیکن السوائق المحرکہ دے اندر ہے نبی سے فرمائے کہ ممبر گھنو ممبر رکھوایا گئے حضور فرمائے یا بلال اذن اے بلال آسان دے آسان کو معروف آسان للصلاۃ بھی مراد ہے یا اعلان مراد ہے کہ عالم ہم اے بلال اعلان کر سارے جمع تھی من جب میں سارے جمع تھے نبی سے ممبر تے جلوہ کرتے ہیں حضور فرمائے ما بالو رجالن یا ما بالو اقوام یسعمون ان قرابتی لا تنفع حضور فرمائے کیا حال برسی انہا لوگاں دا کیویں پاس تھی سن او لوگ تے کیویں پر سیاب تو گزر سن او لوگ جنہیں دا عقیدہ ہے کہ میں نبی دی اہل بیت کوئی فائدہ نہیں لے دی انہیں دا حال کیا بن سی جنہیں اے سوچ سوچے دا کال سمجھ آگے اسے یعنی نبی صحیح جلال ہے جن حضور کو غصہ ہے فرمایا ما بالو اقوام کیا حال برسی قومے دا یا ما بالو رجال کیا حال ہو سے انہا لوگاں دا یسعمون جنہ دا گمان ہے جنہ دا عقیدہ ہے کہ انا اہل بیتی کہ میں نبی دی اہل بیت لا تنفع کہیں کو کچھ فائدہ نہیں رہی فرمایا جیدہ اے عقیدہ ہوئے وہ پار کیویں بیسن حشر دے جہارے کامیاب کیویں تھی سن پل صراط تو کیویں گزر سن حوض کوثر تو جام کیویں گھن سن اور جہنم تو کیویں بچ سن جنت دے مہمان کیویں تھی سن حضور فرمایا سن گنو میں نبی دی اہل بیت دی شان فرمایا والذی نفسی بیادہ ہی قسم ہے ان ذات دی جین دے قبضہ قدرت دے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان یہ نبی سے فرمایا قسم ان ذات دی جڑا میں نبی دی جان دا مالک فرمایا لا یدخلو قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسول ثلاثی مجرد تو ہوئے تو لا یدخلو اگر باب افعال تو بڑھتا والے والذی نفسی بیادہ لا یدخلو الایمان فی قلوبکم حتی یحبکم للہ ولرسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کعبہ دی قسم جب تک تساں دلوں میں نبی دی اہل بیت نال محبت نہ کرے سو دل والا ایمان خدا کہنا دے سی یعنی جب تک بندہ دل نال حضور دی اہل بیت نال محبت نہ کرے دل والا ایمان ملتا ہی کوئی نہیں دل وچ ایمان او والے آسی جب اہل بیت مصطفیٰ دی محبت آسی اگر کہیں دے دل چے کھوٹ کوئی سڑ دے جل دے نبی دی اہل بیت دا نا سن کے پریشان دی دے ان دی مجبوری ہے کہ اندر تو منافق تو بےایمان ہے جڑا بندہ دلوں کامل اور ایمان ہے حضور دی اہل بیت دا نا آسیو سڑسی نا خوشتی کے نعرہ لے سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نبی سیدی ساری اہل بیت اسان ایمان دی بنیاد حضور فرمائے لا یدخلو قلب الرجل کہیں بندے دے دل وچ ایمان داخل نہ تھی سی جب تک کہ ان دے دل وچ میری اہل بیت دی محبت داخل نہ تھی سی یعنی دل وچ اہل بیت دی محبت ہے تو ایمان ہے اگر دل وچ اہل بیت دی محبت نہیں تو ایمان دل والا نصیب وہ ہے منافق یعنی زبان تے کلمے دا اعلان ہوئے وہ ہے مومن جے دے دل وچ بھی ایمان دا سامان ہوئے تے دل والا ایمان اللہ کو عطا کرے سی جڑا اپنے دل وچ اہل بیت دی محبت کو چاہے سی الحمدللہ اسا صحابہ دے بھی نوکر ہیں حضور دی اہل بیت دے بھی غلام ہیں اور ای غلام ہیں عزت اور ناموس صحابہ واسطے بھی ساری جان حاضر ہے تے عزت اور ناموس اہل بیت واسطے بھی ساری جان انشاءاللہ ساکو ایمان اللہ نے جڑا عطا کی تے ایدے وچ روشنی صحابہ دے ایمان دے طرفوں اور ایدے وچ سیاہ نبی دی اہل بیت دے ایمان دے طرفوں اور جنت بھی بیسوں تو انشاءاللہ ساری سفارش حضور دی اہل بیت بھی کرے سی نبی دے صحابہ بھی کرے سی بلکہ میں دو حدیث ہی مقام دے عرض کرنا چاہنا کوئی تکابر نہیں مقصد فرمودات مصطفیٰ پیش کرنا ہے مشکات المصابی جلد ثانی 560
فلسفہ 570 نہا صفات دا فرق ہے. سوا 560 اور سوا 570 باب و مناقب صحابہ سوا 560 دے ہوتے. 570 باب و مناقب اہل البیت اتر راوین حضرت انس بن مالک اور مولا مرتضی شیر خدا اسد اللہ الغالب اور سوا 570 دے ہوتے راوین حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں دو حدیث عرض کرنا چاہنا. سوا 570 دے ہوتے حدیث ہے تمہارے میرے نبی سے فرمائے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ الفاظ جامع ترمذی دے لیکن موجود ہیں کلمات مزید کنز العمال دے اندر کہ الا النبیین والمرسلین. نبی سے فرمائے نبیات رسولاں دے علاوہ جتنے نوجوان بہشت میں سے کل جنتی نوجوان دے سردار حسن دے حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہو. سبحان اللہ. یہ حضور دا فرمان سمجھ آئے سچا ہے نا. آمنا الوجا آمنا و صدقنا سونا اسا منیا بھی ہے تصدیق بھی کی دیئے کہ کل جنتی نوجوانہ دے سردار امام حسن مجتبہ اور سید الشہداء فی کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حدیث پاک ہے کل جنتی نوجوانہ دے سردار امام حسن دے امام. یہ حدیث ہے ہر کئی سنی ہوئی ہے. دو سردار بے بھی ہیں جنت دے وہ ہے سوا 570 دے کلمات سوا 560 دے آؤ چل دے ہیں. مشکات جلد ثانی جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ دی روایت ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی سے فرمائے کہ ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ الا النبیین والمرسلین. نبی سے فرمائے نبیات رسولہ دے علاوہ جنت جتنے بڑھے ویسن کل جنتی بڑھیاں دے سردار ابو بکر تے عمر بن خطاب ہو سن. جنتی نوجوانہ دے سردار امام حسن دے امام حسین ایڈو سردار ہیں جنتی نوجوانہ دے کل بڑھیاں دے سردار حضرت ابو بکر صدیق دے سیدنا فاروق اعظم ہنڈسا جناب. اے حدیث تک کو یاد ہے این کو کیوں بھلائی ودیں پیو کو بھیجن دا پروگرام کوئی نہیں. یا تو ہارے یا ہوں بندے دا پیو 12 سال دا تھی کہ مار گیا یا 22 سال دا 38 سال کو پہلے سارے نوجوان 38 کو پورتے سارے بڑھے تے کول بڑھے بہشت ویسن ابو بکر تے سیدنا فاروق اعظم دی قیادت اور کل نوجوان ویسن امام حسن دے حسین دی قیادت. اسا نوجوانے کو بھی بہشت دے بڑے بڑھیاں کو بھی بہشت دے بڑے تا واسطے اسا شیخین دے بھی غلام ہیں حسنین دے بھی غلام ہیں. اسا شیخین دے بھی غلام ہیں حسنین کریمین طیبین دے بھی. میں پوچھنا چاہنا ہوں بندے کو لو جڑا دے میں فقط امام حسن دے امام حسین دا نوکر دے غلام میں کہ جناب پیو کو کیرے دروازے تو بھیجے سے تیرا ڈاڈا کتھو ویسی تیرا نانا کیرے دروازے تو ویسی تیرا چاچا دے ماما کتھو ویسی. یقیناً ہر بڑھا جنت جیڑا بھی ویسی. ابو بکر تو عمر دستخط کرے سی تا جنت خدا دے سی ورنہ جہنم دے دروازے دے نظر سی جنت نصیب نہ تھی سی. تاما سڈو ہیں حدیثہ پکا حضرت ابو بکر صدیق دے سیدنا فاروق اعظم اے بھی ساڑے سردار اور امام حسن دے امام حسین بھی ساڑے. اگر ایویں دوہائیں فرمان منو چاہ نہ رافضیت راسی نہ خارجیت راسی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری. سمجھا کہ امام حسن دے امام حسین جنتی نوجوانہ دے سردار این حدیث کو مان گئن اپنے واسطے. حضرت ابو بکر تو عمر ہیں بڑھیاں دے سردار این حدیث کو مان گئن پیو واسطے. سمجھئے گا جب اما تردینا ان تکونی سیدت نساء اہل الجنہ. حضور نے اپنی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ تقیہ زکیہ سائمہ عابدہ زاہدہ فاضلہ حسنین کریمین طیبین دی اماں مولا مرتضی شیر خدا دی گھر والی اور حضور نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کو فرمائے اے فاطمہ تیرے کو پوچھے بغیر کل جنتی عورتاں دی سردار میں نبی تے کو بنائے کیا عہدہ پسند آئے.
اما تردینا کیا راسی تھیں کیا تے کوئی عہدہ پسند ہے کہ کل جنتی عورتاں اے فاطمہ او تری قیادت بہشت ویسن لہذا تو حاجہ سجا ماما تو حاجہ سجا دھیری بیٹیاں ہمشیر گان انشاءاللہ اے بہشت ویسن نبی دی بیٹی دے صدقے نال نوجوان ویسن حسنین کریمین دے صدقے نال تے بڈھے ہونے جلسن ابو بکر عمر بن خطاب دے صدقے نال سبحان اللہ سمجھی گالیا کوئی نا سبحان اللہ ہون ہے گال میں کرنا چاہنا آج تک تو نوجوان ہی کال کتائے بڈھا تھی مڑے جے 38 سال کو لوگ یوں عورتیں مر چلو والدہ اسے حسن حسین دے کھاتے ہوئے جے 38 کو ولا کے لئے ویسے کالا پتھر پی کے پہلے مار منجے تا بھئی گال ہے نہیں سمجھے نہیں بھی یا بجلی دے کھمبے کو ہاتھ لا پہلے مار منجے خود کشی کرے تا بھئی گال ہے نہ تا جتنا ڈرتے ہی ابو بکر ہی بھی پیا فاروق اعظم بھی ہی پیا تو جتنا ڈر سردار ہوئے ہی نہیں تاورتے کھلے کھا کے نہ من ادب نہ سر جھکا کے من تاکہ تیرے منن دی چاہے سائیں دے جنت کو بھیجا نہیں چاہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری لبیک 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 پتہ معنی کیا ہے آخری نبی ہومن دا تاج اللہ نے سارے نبی سہیں کو پوائے بے شک تے قیامت تک کہیں بے نبی آمنا ولا یہ دو حصے کیوں تھی میں دے ادھے نارا مرے میں ادھے تلے سیر ساٹھ میں کوئی شرمندگی ہے دیکھو کہا کہ سیاسی نعرہ ہے تا ایمان دا نعرہ ہے قبر دے اندر نجات دا نعرہ ہے جہار حشر دے شفاعت مصطفیٰ گھنا دا نعرہ ہے حضور آخری نبی ہیں تے قیامت تک کئی بے نبی آمنا تاجدار ختم نبوت زندہ باد دودھ پہنچ جا کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سارے نبی سے آخری نبی ہیں تے قیامت تک بے کئی نبی آمنا قرآن پاک سبارہ باوی رکو ڈوچھا سورۃ الاحزاب رکو پنجواں آیت نمبر 40 قرآن دے والا کر رسول اللہ و خاتم النبیین کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے برحق رسول بھی ہیں میں رب تھی کیا دا آخری نبی بھی ہیں تجربہ سارے نبی آخری ہیں کلمہ اسہودہ پڑھے بڑا دیوانے بھی ہوتے ہیں بڑا نعرہ چاہے میں لگے وال چپ نہ ریا کر زندہ باد دا نعرہ لایا کر ہاں ایک بھائی مجبوری ہو سکتے تھے کو ہوئے کہیں تک کو پڑھایا ہوئے ہو سکتے ترائے نبھانے کہیں تک کو علم لیتا ہوئے اودے تو کیا ہوئے بھول کہ نبی صحیح تے دنیا تو گئے داستان اللہ مار کے مٹی میں تھی گئے اور تو مٹی میں رال چکے یہ عقیدہ کرتے رہے غلط یقیناً غلط ہے فر سن حضور نے کیا ارشاد فرمائے مشکات المصابی جلد اول کتاب الصلاۃ باب الجمعہ صفحہ 121 صفحہ 100 افی اور 121 تو حدیث سے بات موجود ہے تو ہاں نے میرے نبی صحیح فرمائے یہ سنا خائیے تھا نا نبی صحیح فرمائے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبش اللہ حی یرزق فی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ نے جرت نہیں دیتی زمین کو جو کھا سکے نبی دے جسم دے وال کو زمین کو جرت نہیں جائیاں کو قبر دی مٹی کو طاقت نہیں جو نبی دے کفن کو چھیڑ سکے نبی اللہ حشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی زندہ ہے نہ اپنے مسارے میں رزق خدا دے دے جنت تو رزقہ دے نبی مسارے میں کھا دے بھی ہیں اللہ دی نماز بھی ادا کریں تو حدیث آدھی ہے نبی سارے زندہ ہیں جب انہیں آدم علیہ السلام تو گھن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اگر زندہ ہیں دردی آپ نے نبی نہ لے جنہاں نبی سے ہی فرمائے انہیں حضور دہان ساری زندگی حیات طیبانہ تشریف فرما تو حضور فرمائے جتنے نبی ہیں کل نبی مسارے میں زندہ ہیں
کل نبی قبرے میں جیدے ہیں زندہ ہیں حیات ہیں رزق خدا دے دے مسارے میں رزق بھی کھا دیں رب دیا نمازہ بھی پڑھ دیں الانبیاء احیاء یصلون فی قبورہم ویرزقون الخصائص الکبریٰ نبی سے فرمان موجود ہے ان کتاب حضور فرمائے کل نبی مسانے میں زندہ ہیں رزق رب دے دے او کھاندے بھی ہیں قبر میں نمازہ بھی ادا کرے دے رہا دیں چنہ نبی سے فرما رہے تھے ہر نبی زندہ ہے بھاویں حضور نے اپنے بارے نہیں فرمایا لیکن تے کو شک حضور تو آ گئے نہیں سمجھے میں دار میں لکھا جناب ہر نبی جمل زندہ ہے تو سارا محبوب بھی زندہ ہے بلکہ سارے نبی تا نبی دے بھی نبی ہیں رسولہ دے بھی رسول ہیں انبیاء دے بھی نبی ہیں پہ جنہاں ہر نبی زندہ ہے تو سارا محبوب بدرجہ اولا زندہ ہے تامست اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پیشوائے شریعت و طریقت امام رشد و ہدایت قاطع رفضیت اور خارجیت مرزائیت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے حضور دی حیات طیبہ دے ہوتے اپنی پیاری قلم نہ لکھے کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پاتے عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت سارے نبی صحیح مزارج زندہ ہیں سارے نبی صحیح مزارج زندہ ہیں ظفر حسین ظفر فریدی اسارے علاقے دے شاعر دربار رسالت انہاں حضور دی حیات طیبہ دے بارے لکھے کہ کوئی نقطہ نہیں سید اسم دے وچ بڑا معنی ہے ہر قسم دے وچ جدہ سفر حضور وصال کے دے روح واپس والا ہی ہے جسم دے وچ لہذا تاج دار ختم نبوت یہ مانے سارے محبوب زندہ ہن بھی صحیح ہن بھی صحیح زندہ حسن بھی صحیح تے اے نعرہ سارے غلام نہ چاہیے بلا شک پرچی فوٹ جائے کو دیتے لیکن نعرہ تیرا ہے سمجھئے اللہ یا رسول اللہ سمجھئے اے سارا فقط سیاسی نہیں اے ایمانی نعرہ ہے اے مذہبی نعرہ ہے تے جائیں اے نعرہ لوائے نا جنن کلندر دنیا تو گئے علامہ صاحب دے فرمان دی ہم تعمیل و تکمیل شاعر حدے جنازہ دیکھتے پہ گیا شورے بھر گیا سارا شہر لاہورے دشمنے پچھائے کی ہویا سجنے دسیا گل وچ ہو رہے سجنے دسیا گل وچ ہو رہے سارا بابا ہائی کون شاعر حدے جی میں باہروں ہاں میں اندر ہاں اے باہر تے اندر ایک ہو پونا بڑی سعادت ہے کچھ لوگوں کو بیماری ہے بھاج بھاج کے گلکڑی پئی راسن بھاکل بلائی راسن تے تلو خنجاری کلائی راسن تلو اندر بغض کینہ حسد فیر ساڑ اندر حضرت چڑدہ ودے جو کیڑا موقع تری پاگ چھکا کیڑا وقت کے تے کو نقصان دے ماں اڈو بھیرا کاکا لالا وہوا شاعرہ دے دو رنگی چھوڑ شک رنگ ہو جا سراسر موجا پھر سنگ ہو جا وہ اگر بیمان پر نہیں تھا پکا بن محمد دا غلام پر نہیں تھا پکا بن یہ مدانے بھی اندروں کچھ باہروں کچھ ظاہر کچھ باطن کچھ محدث کبیر امام کعبہ مولا علی قاری نے مشکات جلد اول صفحہ نمبر 18 حدیث پاک دے حاشیہ نے لکھے او فرماتے ہیں ان اورستا لیل قتل وقت تحریک فلا تقل الا حقا ودن بھامے بھڑک دی بھادا بھڑکار ہوئے بھامے چمک دے تلواریں دا لسکار ہوئے گالو ہاں کی دیگر جڑی آر پار ہوئے سبحان اللہ او گال کر جڑی آر مطلب ایک کھری گال کر سچی کر نال سدھی کر سچی سچی تے ستھری تے کھری گال کر اگر دل چھے فیر اندر ساڑ حسد نبی سے فرمائے الحسد شاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب نبی سے فرمائے سکھ کے کانٹھے کو جی میں بھا مقاوے دیئے
حسد بھی انسان دے نیکے کو میں مقاوے کچھ لوگ بے دی پگڑی تو سڑ دیں کچھ بے دی زمینے تے جائیداد تو سڑ دیں کو تائے دیتی ہے میں سمجھ میں لگیا رہا اور ان کو رب دیتی ہے کو تائے دیتی ہے تو دا او کجو سے ویما حصہ اشور دا ہی غریب کو نے لینا قرآن پاک سبارہ 8ویں سبارے دے 4تھے رکوع دی پہلی آیت سورۃ الانعام آیت نمبر 142 قرآن دے وآتو حقہ یوم حسادہ اے جٹو چرن راتھی بند کٹا ہے میں رب ہدا میری زمین دا حق میرے غریب کو ریتی وجہ ہے پڑھ دے پروگرام اللہ سبحان اللہ زور دا اے جتنی زمین ہے نا سی اے سمجھو اسا مٹے تے کدی وجہ ہے ٹھیکے تے مستاجری تے مالک اللہ ہے رہاون واسطے نیتی استے کو تے میں کو قرآن آدھے میری زمین دا حق دے مٹا ادا کر پوچھا کہ نبی سے گلو زمین دا مٹا کیا ہے نبی سے فرمائے ما سقط السما ففی العشر وما سقیت بغرم او تالیا ففی نصف العشر نبی سے فرمائے تیری راتھی کو اگر پانی آوے بارش دا آسمان تو فل 9 حصے تیرے ہندہما غریب دا ہے اگر پانی ہوئے مول داول انوی تیرے نبی ہاں دین دو جا فقط جلسے دے زور ہے کچھ لوگاں کو مطلب ہے کہ میں حاجی اللہ نواز کو نہیں آدھا سارے کو آدھا دیا اے جلسے اے جلوس اے دعوتہ اے خیراتہ ان مستحب اس شرط زکاة فرض ہے چلا بندہ مالک نصاب ہے یا صاحب زر ہے زر زیر عین اللہ ہوگا زال ریال نا صاحب زر کاشتکار یٹ کسان ادھے ہوتے فیما حصہ اس شردہ غریبے دا حق فرض سونا چاندی درہم دینار ڈالر ریال کاروباری سامان سانبیا ہویا پیسہ بینک بیلنس تے جمع پونجی ادھے وجہ ہر سال بعد اگر بندہ صاحب نصاب ہے تا 102 روپے غریبے دا حق کے ہی راتی جو رہے دا پئی انوی تیرے ہیں بیما اگر کنک تے یہ 40 من ہر فی وچ 1 من تے 40 وچ کتنے من ہوسن غریبے نے 100 وچ 5 من یعنی انوی من انوی گٹو انوی بوریاں انوی بورٹے جو بھی علی دے تو انوی سیر انوی کلو انوی شارکاں او تیرے انوی بھی شارک سمجھی گالیا کون اور ایندے وچ کنجوسی نہ کر ورنہ قرآن پاک سبارہ چوتھے سبارے دا 9واں رکوع سورہ آل عمران رکوع دا 18واں رب فرمائے دے سایطوقون ما باخلو بھی یوم القیامہ چاہیں اشر زکاة فطرانہ نہ دیتا یہاڑے قیامت ہوں مال کو جہنم دی بھاوچ تپا کے ہار مالہ بنا کے انہیں گالج پاکڑے سے سمجھئے جڑا بندہ اشر نہیں دینا زکاة ادا نہیں کرے دا ہوں مال کو ہار بنا کے انہیں گالج توک پاتا ویسی ان کو سیرہ بنا کے دیتا ویسی فل او مال بن ویسی زہریلا سانپ اجتہا بہوڑا ناگ وہ انسان دا واچھا تے سینے تے چک مرے سی اسی آنا کنسوں کا رودا کیوں ہوئی سامبھر دا ڈان دے چاون واسطے مر گئی کوئی میں سمجھ میرے خیال ہے بلائی کو سامبھیا کیوں آبی جمع کیوں کی داوی آنا کنسوں کا میں نا ادا شدہ زکاة والا مانا تیرا میں تیرا مانا جرا تین جمع کی دہا حق ہم غریب دا نیتا کہنا لہذا ویمہ حصہ غریبیں گڑے شہروہ سبارہ قرآن پاک دا ہوں دا دوچھا رکھوں قرآن دگال فقط ای میں سن کے ناراض عمل بج کرے دونے ہیں شہروہ سبارہ قرآن دا ہوں دا دوچھا رکھوں سورہ التوبہ رکھوں دا 13واں آیت نمبر 104 قرآن دے خس من اموالہم صدقتاً تطہرہم و تزکیہم بہا و صلی علیہم کہ محبوب نہ لوگاں کو اشور زکاة گھنو تاکہ انہیں دا ٹکر پاک تھی وے انہیں کو اشور زکاة گھنو تاکہ انہیں دا ٹکر آدھے وے یا کوئی انگلیش بولے دے وے پر ایڈ نہیں بھی آدھے کوئی انگریزی بولے سمجھے پہ روٹی ٹکر انہیں پاک تھی وے اشور دیسوں دا ٹکر پاک ہے جب اشور نہیں رہا پیا ٹکر جناب دا پلیت ہے منحوس ہے جناب منحوس مال اولاد کو کھوے سی بلا اولاد اشراق نہیں تے سی وہی تو گلوکارے کو گلے سی ڈرامے باس لوگاں کو گلے سی
انڈیا دے گانے سن سی ہر ویلے عیاشی بدماشی دی کھیل کھیل سی بچے کو ٹکر دے پاک اشور زکات ٹائم دی ادا کر تاکہ تیرے بچے دا ٹکر بھی پاک ہوئے عقیدہ بھی پاک ہوئے عمل بھی پاک ہوئے سبحان اللہ ہر حال ہے کہ اشور زکات دے ورنہ اپنا ٹکر خراب ہو سی تو بلا مقصد دعائیں قبول نہ تھی سن عرصہ کرے سے خدا قبول نہ کرے سی شاعر حدے سچ دس آدم انصاف کریں سچ دس آدم اے آدم کو مراد اولاد آدم سچ دس آدم انصاف کریں تے کو رب جوڑیا بیکار تا نہیں سنج چے تک ونج کائنات کو پھر آسمان کو چیر دیوار تا نہیں اے سوچ دعائیں رد کیوں ہیں ناجائز تیری گفتار تا نہیں جڑا لقمہ منظر پیٹ گئے خود فیصلہ کر مردار تا نہیں جڑا بندہ سود بھی وہوہ چلاوے مکسنگ ملاوٹ دا بادشاہ بن بہوے تے بنے دے زمینے تے قبضاوی جہنمی دلیری نال فرماوے اینا مراد دی اولاد کے روت اب کر دکھاوے حدیث بان کے سود انتہائی خطرناک چیز مشکات جلد اول کتاب البیوع باب الربا صفحہ نمبر 245 اور 46 دو حدیثاں سود دے بارے ایک شراب دے بارے رشوت دے بارے مکسنگ ملاوٹ تاکہ حرام مال سارے مال اچ نہ ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درہم اور ربا یاکلہ الرجل وہو شانم اشد من ستۃ و ثلاثین سنیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روپیہ سود دا جان کے چاہے والے ایمان والا اپنی ہتھیلی تلی تے رکھے سی ایک روپیہ چھتری زانی انہیں دے زندگی ساری دے سینا دا گناہ ایک پاسے روپیہ سود کھاؤن والے دے صدا ایک پاسے چھتری زانی حالانکہ ہر زانی تکڑا حرامی ہوں دے زانی کو چنگا بندہ نہیں جڑا اس تے نہ اجاڑا کریں دے لوگیں دے برکے دا پوچھڑے دا گھبیلے دا لوگیں دے اس تے نہ دشمن کو چنگا بندہ ہے ایک نہیں دو نہیں چھتری زانی انہیں دا زنا دا گناہ ایک پاسے ایک روپیہ سود کھاؤن والے دی صدا ایک پاسے زنا بھی بہت بڑا جرم عظیم ہے تفسیر روح البیان 15واں سپارہ قرآن پاک دا اندہ چوتھا رکو فلا تقربوا الزنا این دی تفسیر علامہ محمد اسماعیل حق کی علیہ رحمہ نے فرمائے الرجل لا یموت حتی یؤخذ بمثلہ وہ فرمائنن جتنی دفعہ کہیں دی عزت کو استعمال کی تے تکیئی ہاتھ لائی گان بہے کہیں دی عزت کو جتنے دفعہ ہاتھ لائی تکیئی استعمال کی تے وہ آدھنی کو گان بہے مرسے نہ ہوئے تک موت کھڑ ویشا روح اڑ ویشا پہلے اپنی عزت دا چودہ جنازہ دیکھ سے موت ولا آشا نہیں سمجھے گا میرے خیال ہے یعنی اگر کوئی بندہ استدہ لٹیرا ہے اور لوگیں دے استدہ وپاری ہے تفسیر جملہ موجود ہے فرمائے تو خوش نہ تھی پتہ کوئی نہیں دیکھوں کہ تم اپنا حق تھی کو لو دے سن یا بھیڑ کو لو دے سن پوتری کو لو یا ڈوتری کو لو بھانجی کو لو یا بھتریجی کو لو جے تم اپنے حسن نال بے دی عزت دا وپار کر سکنی بے کوڑے کائیں نہیں کوڑے آدھو بد شکلے اگر جناب کو اپنے حسن دے مان تو بے سارے کالے نہیں کہیں نہ کہیں دے چہرے وجہ خدا حسن پیسی جتھا جناب دی عزت خود بکوے سی اگر ایتے کو جوانی تے مان بے سارے بال کہیں نہیں کہیں نہ کہیں کو خدا جوان بڑے سی جیندی جوانی تیری عزت کو لٹوے سی اور طاقت تیرے کو نہیں بے سارے کمزور نہیں اگر تو اپنی طاقت نال کہیں دا بوچھن تے بھرکا چھک سکتے کہیں نہ کہیں ہاتھ خدا طاقت پیسی جرا تیری دھی بھیڑ دا بوچھن برکا دوپٹا لہاوے سی اگر ہن پیسے تینے کو لو بے سارے پننے تے فقیر کہیں نہیں اگر تو اپنے پیسے نال بے دا برکا بوچھن دوپٹا مول کھل سکتے خدا کہیں نہ کہیں کوئی اتنے پیسے دے سی جتنا تیری دھی بھیڑ دا بوچھن ٹھیک ہو سی تاں واسطے بدماشی چھوڑ دے حسن تے بھی مان نہ کر طاقت تے بھی مان نہ کر جوانی تے بھی مان نہ کر شاعر نے جوانی دے بارے ایک روپائی لکھے میں سنا ہونا چاہنا شاعر آدھے ڈٹھے رات میں خواب عجیب جیاں سدھ کائنی کت مہمان ہاسے جیرے سرے کے کوئی ڈوڑا سمجھنا بھی ہاتھ کھڑا کر سکتے
وہ چاچا ہوں میں پڑھن دے تا پہلا کرا کر دے ڈٹھے رات میں خواب عجیب جیاں ست کائنی کت مہمان ہاسے انہیں رستہ لائے اسا ٹر پہ ہیں ڈٹھا راہ وچ ایک گستان ہاسے ایک ہڈی آئی ساڑے پیر تلے ایو منظر دیکھ حیران ہاسے وہ ہڈی بولی دیکھ تے ٹر اسیتائیں واگے انسان ہاسے وہ ہڈی بولی دیکھ تے ٹر اسیتائیں واگے انسان ہاسے لہذا اپنی جوانی تے اپنی طاقت تے اپنے حسن تے اپنے پیسے تے مان چھوڑ دے جے تو جوانی وچ طاقت وچ پیسے وچ تے اپنے زور وچ عزت دا نقصان کر سکدے تے خدا بھی تیری عزت دا نقصان کر سکدے حدیث آدھی علماء کرام تشریف فرما اللہ رب العزت یہ کلندر کو سلامت با کرامت رکھے محسن ملت ہمدرد اہل سنت اور استاذ العلماء والفضلاء حضرت علامہ مولانا استاد فضل الرحمان صاحب چشتی گولڈوی یقین انہوں نے فیض پنجاب اور کے پی کے سندھ کیا پوری دنیا میں الحمدللہ جاری اور ساری ہے اللہ رب العزت آپ کو عمر دراز عطا فرماوے انہاں دے مطلب بارگاہ میں گونے ٹیک کے انہاں دے علم تو خوشہ چین کرنے والے تشریف فرمائیں میں یہ گال عرض کرنا چاہنا ہے کہ جڑی جوانی یا طاقت یا پیسہ یا حسن ہے نا اے محستینے سارے کو نہیں اے رب دی قدرت دا کارخانہ ہے اے چلدا بھی رہ گئے چلدا بھی پہ چلدا بھی راسی اقبال کلندر لاہوریہ دے ہزاروں منزلیں ہوں گی ہزاروں کارواں ہوں گے یہ بہاریں پھر بھی آئیں گی نہ جانے ہم کہاں ہوں گے اے بہار زندگی نہ چل قدم اٹھا اٹھا کے خدا نے ایسے مٹا دیے ہیں ہزاروں نقشے بنا بنا کے تامستے اپنی جوانی طاقت پیسے حسن دے مان چھوڑ دے اللہ دا بندہ بن ہاں میں حدیث سے بات پڑھنا چاہنا بھی علامہ صاحب دی موجودگی میں تو ہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں افو انفسکم تعف نساؤکم برو آباءکم تبر ابناؤکم یہ مصارے مجزوم ہے پیا امر دے جواب تھے یہ کو تبرہ یا جو بھی پڑھو مطلب اتنا حالات پڑھنا چاہے سے حدیث آتی ہے تسا پاک تھی سو تو انہیں رن نہیں پاک تھی سے تسا ہی نیک بن سو تو انہیں دھیری بھی نیک بن سو تسا بید عزت کو بچے سو تو تمہاری بچ سو حدیث سے یقین ہے انشاءاللہ بے شک فرمان مصطفیٰ ہے افو انفسکم تسا اپنے آپ کو بید عزت لٹن کو لو بچاؤ میں نبی تھی کہ اعلان کرنا تمہاری عزت کوئی لوٹی نہیں سکتا اور برو آباکم تسا اپنے پیو ماں دے قدمہ کو گھٹو تے پیو ماں دی کرو خدمت میں نبی ہدا تمہارے نسل کو لو خدا تمہاری خدمت کروے سے تو سکے پیو کو ہاتھ نہ دے میں پیو تے کو پلوتے دے بد دعا دے میں تو کیا دے تیری اولاد تیرے پیر چومے تائیں جائے والے خود اپنے والد دی بیعزتی کی تھی ہے جنان جناب نے اپنے والد دی خود گال نہ منی ہے تیری اولاد تیری گال کی میں منے سی اگر چاہدی کہ میری اولاد میرے قدم گھٹے میرے پیرے وچ بہوے تو اپنی زندگی والدین دے پیرے دے قربان کر فال اللہ تیری اولاد کو تیری خدمت کروا چھوڑے سے جے تو اپنی اولاد دے سامنے اپنی پیو ماں دی خدمت نہ کرے گا تو تیری اولاد بھی تیری خدمت شاعر نے پیو ماں دی شان ربائی لکھے میں سنا ہونا چاہنا پہلے حدیث سے بات پڑھنا چاہنا مشکات المصابی جلد ثانی باب البر وصلہ سوا نمبر 421 دوتے حدیث پاک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ما من فالت بارن شنصر الى والدہ نصر رحمہ الا قدم اللہ لہو بکل نصرت حجت مبرورہ شاعر نے کی تھی ترجمانی لفظی معنی ہے کوئی اولاد نیک ایجی نہیں جنہی نظر کرے نظر شفقت والدین کی طرف مگر خداوں کو حجہ مبرورہ ثواب عطا فرما رہے ہیں لیکن یہ تو شاعر نے کیا پیش کی تھی اپنا تخیل شاعر آتے رکھ اے دولت زر رکھ اپنے گھر اے دولت زر رکھ اپنے گھر ہو بھی ادب اگر حج تھی دا پہ ہے سفر حسر یا جنگل پر ہر شام سہر حج تھی دا پہ سات شوقت شر سن عرض مگر ہو بھی ادب اگر حج تھی دا پہ پیو ماں دی روز
بھامے بیٹھے ہی حج گھر حج تھی دا پہ سبحان اللہ پیو ماں دی روز زیارت کر بھامے بیٹھے ہی گھر حج تھی دا پہ جے پیو ماں دا ہی پٹا ہویا والدین دے کوئی دیا بد دعا حدیث آدھی ہے سلاسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترائے بندے لا یدخلون الجنہ انہاں کو جنت دا داخلہ ہی نصیب نہ تھی سی جنت دیکھن بھی نصیب نہ تھی سی فلا شاجدون ریحہات نہ جنت جا خوشبوما سنگھان نصیب تھی سنے کتنے بندے کو ترائے بندے کو نمبر 1 آکن للوالدین جے کو والدین نے بد دعا لیتی جنت نصیب نہ تھی سی پیو ماں دا پٹا ہویا والدین دی بد دعا لگی ہے جے کو جنت نصیب دوجہ کونے مدمنو خمر جائیں شراب کو پانی سے مچ کے پیتے کلے مجمع وچ رات دن خدا کو ڈریا کہے نہیں ایسا شرابی بھی جنت دا مہمان نہ برسی تریجہ کونے شیخ زانن میں اپنی سرے کی بولی کو سامنے رکھ کے مفہوم عرض کرنا چاہنا تریجہ بندہ کون جیندے سر رچ یا ڈہڑی وچ وال آگین چٹے پر حالی تک اپنی پرائی بھیڑ بھجائی حق ہم سائیوں کو نظر دکھائے نہیں بھلائی کو استخارہ کر کے بلا سمجھ سے گل سمجھ آگئی تریجہ کون جیندے سر وچ وال چٹے یا ڈہڑی وچ وال سفید اپنی پرائی بھیڑ بھجائی حق ہم سائی پرنی کماری کو نظر دی اس تے دا اجاڑا کرن والا اس تے دا وپاری ایسا بندہ بھی جنت داخل اے زانی اس تے دا وپاری ہن واپس آنے گال چلی اسے سود تو ایک نہیں 36 زانی انہیں دے زندگی ساری دے زنا دا گناہ ایک پاس ہے روپیہ سود دا جائیں کھا دے دا گناہ یعنی اتنی مجرم ہے سود خور اور بھئی حدیث آدھی الربا لہو 70 جزءا اے سروہا این کے ہر رجل امہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سود دیتے گناہ چڑھ دیں 70 ان چھوٹے تو چھوٹا گناہ ہے وہ ایک کہ بندہ سکی ماں نال نکاح کرے چھوٹے تو چھوٹا گناہ 69 گناہ تو بہت وڈے 69 گناہ سود دے بہت وڈے اور بہت مطلب ہے کہ بڑے بڑے گناہ ہیں چھوٹے تو چھوٹا گناہ ایسر آسان ترین گناہ مطلب ہے آسان کو مراد مطلب ہے اندھے جنہیں صدا ہو سی گھٹ تو گھٹ صدا وہ ہے کہ این کے ہر رجل امہ کہ بندہ سکی فالدہ نہ نکاح کرے یہ ہے 70واں گناہ 69 گناہ بہت بڑے ہو سکتے جڑا بندہ این کھیل موجود ہے پہ کیا خیال ہے او رب رسول دی بارگاہ وچ اپنا چہرہ سلامت گھر میں سی یا اپنی بخشے کا سامان تیار کر میں سی اور بھئی گال یاد رہے میں عرض کرنا چاہنا ٹائم تے جری نماز پڑھ دے ہیں نا ٹائم تے این دا نام بن دے ادا تے جری نماز ٹائم کو لو رہ ونجے چک ونجے ان دا نام بن میں دے قضا یہ ہی کوئی نا ٹائم تے پرسوں دا ان دا نام کیا ہے ادا اگر ٹائم کو لو نماز رہ ونجے پڑھنی والا بھی ضروری ہے نام کیا بن میں دے قضا ادا نماز دا ٹائم دا ہر کہیں کو پتہ ہے پیا سویرے دا ٹائم مثلا 5:35 منٹ کو لو گن کے 7:05-7 منٹ تک یعنی سیری دا ٹائم ختم تھی تو گن کے طلوع آفتاب تک یہ فجر دا ٹائم 10واں کبرا تو بعد ظہر شروع ہوندی ہے شاید سایہ الہ مصرین تک سوا اصل سایہ دے اے ظہر اور عصر دا والو ٹھون شروع ہوندی ہے تے غروب آفتاب تک اچھا تو سائے رسول علماء کرام تشریف آرہے نماز مغرب دا وقت کتنا ہوندے روزانہ کوئی بندہ دس سکتے نماز مغرب دا ٹائم روزانہ موٹی بولی تے آسان گالت 1 گھنٹہ 18 منٹ روزانہ مغرب دا ٹائم ادا ہوں دے دیا 1 گھنٹہ 18 منٹ ہے سارا پنجاب دی مطلب ہو اگر 2-4 منٹ اتر تلے تھی سکتے ہیں 1 گھنٹہ 18 منٹ کم از کم شافہ کے ابیض دے غروب تھی منتا احمر نہیں غروب آفتاب دوبارہ شافہ کے احمر بل شافہ کے ابیض الفتوالا قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اندھے تاہتے 1 گھنٹہ 18 منٹ روزانہ نماز مغرب دا کم از کم ٹائم ہے پیا 1 گھنٹہ 18 منٹ تو گن کے 1 گھنٹہ 35 منٹ تک یہ موسم دے مطابق تبدیل بھی رہا دے مغرب دا ٹائم بل آپ کو پتہ ہے پیا شافہ کے احمر دے غروب تھی مرد تو گن کے فجر مطلب ثانی دے طلوع تھی مرد تک خیر میں آپ سے کی تھے ٹائم کیا مرد ادا جیرے ٹائم کو رہ بنے ہوتا نا کیا ہے قضا نماز کے ملے پڑھو 3 ٹائم چھوڑ دو قضا نماز واسے کتنے ٹائم چھوڑ دو
جب میں نے سورج طلوع تھی نہ پیا ہوئے ابھردا پیا ہوئے ظاہر تھی نہ پیا ہوئے ظاہر تھی من تو گن کے فی تو 25-30 منٹ تک آدھا گھنٹہ احتیاطاً گن دیں سورج طلوع تھی من تو گن کے آدھے گھنٹے تک ای ٹائم کو چھوڑ دو اور جب میں نے سورج سر دوتے ہوئے 40-45 منٹ اس حوال دا ہے ای ٹائم کو بھی چھوڑ دو سورج لہمن تو فی منٹ پہلے تو سورج لہمن تک یہ کتنا ٹائم تھی کہ ترائے ٹائمہ میں 4 کم جیس کونی ابھردہ سج سر دوتے سج لہندہ سج انہیں ترائے ٹائمہ میں کتنے کم نکلنے چاہیے دے 4 قضا نماز نہ پڑھو انہیں ٹائمہ دے اندر نفل نماز بھی نہ پڑھو سجدہ تلاوہ جڑا پہلے کو فاجب وہ بھی ادا نہ کرو جڑا جنازہ پہلے کو تیار ہے وہ بھی ادا نہ کرو قضا واسطے ترائے ٹائم چھوڑ دو باقی جائیں ویلے جڑی قضا نماز پڑھنا چاہو جائز ہے اور ادا ٹائم ہے دیا اور اگر کوئی تہارے کو پوچھ کے یہ ٹائم تقریباً 4 تھیون والی ہے اگر کوئی بندہ کل مغرب عشاء والی نماز اگر کوئی بندہ یہ ٹائم پڑھنا چاہے 4 بجے پڑھ سکتے قضا ہے صحیح میں تو سنا تو ساتھ اور موٹی گار یاد رکھو نا اکثر تو جاتی پہ نہ بھول سے نا چاچا 3 ٹائم چھوڑ دے سورج جب نے نکلدا پیا ہوئے سر دے اوتے لہندا پیا ہوئے ای ٹائم کوئی وقت ہے سورج نکلدا پہ سر دے اوتے لہندا پہ میں کہ 3 ٹائم چھوڑو باقی جائیں ویلے جیڑی پڑھو سندھی کی لایا سمجھ اچھے تو نا نماز جو جیڑے ٹائم دی قضا تھی وے جیڑے ٹائم چاچا جی میں نے بزرگی نے پہ میں نے گپ شپ یاد ہے بیٹھا یعنی 3 ٹائم چھوڑو جائیں ویلے جیڑی قضا 3 ٹائم چھوڑو ابھردا سج سر دے اوتے سج لہندا سج ہن ای ٹائم کوئی ٹائم کو نہیں نہ سورج ابھردا پے نہ سر دے اوتے نہ لہندا پے ای ٹائم بھاویں بندہ ظہر والی پڑھے قضا بھاویں مغرب والی پڑھے نہ فجر والی پڑھے عشاء والی پڑھے فقط 3 ٹائم چھوڑ دو فجر والی نماز جو قضا تھی میں نے بلا او ٹائم کو بئی بار پڑھ سکتے قضا ہو نہیں پڑھ سکتے یہ ٹائم چاچا جی پڑھ سکتے گالی نے احسان سمجھو بار بار گال ہو سکتے تو ہاڑے واسطے کھلے دے پہ انہیں گال کو میں عرض کی تھی ہون ای ٹائم بھی اگر بندہ فجر والی قضا پڑھنا چاہتا ہاں او ٹائم میں کو او ٹائم بھی بلا نماز پڑھ سکتے جنہیں ٹائم قضا تھی اون ٹائم بھی پڑھ سکتے فقط 3 ٹائم چھوڑو چاچا جی سورج ابھردا سر دوتے لہندا سے 3 ٹائم چھوڑو باقی جب جائے ویلے جیڑی قضا پڑھنا چاہو جائز ہے ٹائم ہے پیا ایک بئی گال عرض کرنا چاہنا خوش خبری نہیں آدھا میں لیکن سمجھن واسطے ایک لمحہ ہے فکریہ ہے ای مقام دے شریعت دے وچ قضا نماز نفلی کوئی نہیں پڑھی دیا قضا نماز نفل نال کوئی نہیں چل دی قضا نماز سنت بھی نہیں پڑھی میں دی قضا وچ فطر تو فرض چل دے تو آنے پاس صبح جا کتنا رکعت ہے ٹائم دے پڑھوں دا 12 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل اگر کئی بندے دی ظہر قضا ہے ہون پڑھنا چاہنے کتنے رکعت پڑھ سے فقط 4 فرض پہلے 4 سنتا ہی کہنا پڑھ سی بلا 2 سنتا بھی ول 2 نفل بھی عشاء جا رکعت تمہارے پاس کتنا ہے 17 ٹائم تے پڑھوں تا کتنا ہے 17 اگر کوئی بندہ عشاء ای ٹائم پڑھنا چاہتے ہون قضا کر کے کتنا رکعت پڑھ سی 7 4 فرض اور 3 وتر مغرب جا رکعت 7 نہیں پیا قضا پرسوں تا 3 اثر دیاں غیر موقع سنتا ملا کے 8 نہیں پیا قضا پرسوں تا 4 فجر جا رکعت 4 ہیں آتے قضا پرسوں تا یہ جتنا نماز ہیں یا ٹی وی نوجوانی میں غور نالی گال کو سنو ہر نماز جری پڑھنی اساں ٹائم تے ہی تا اساں ٹائم تے نہیں پڑھ سکے ٹائم کو لو چک گئے ہیں رہ گئے ہیں ہون پڑھنا چاہنے دسو خدا نے بل بدھائے یا گھٹائے سود خور نہ علاوے باقی سارے علاو چونکہ وہ تا انتظار ہے چھے ابھی آگے 14 تاریخ ہے تو جائے میرا لاکھ دے ونا ہا وہ نہ دے بے کہیں درہ میں وہ انتظار ہے چھے تاکہ سویرے 1 لاکھ ڈاک انسان یہ تمہارے پاس بیماری ہے یا ساری لمحے دے بیرس ودیے دے ہی میں ہے یا کوئی نا سمجھے نہیں بھی اور میں وہ سود خور کو پوچھنا چاہنا آج 14 تاریخ ہے لاکھ روپیہ کہیں تیرا دیونا ہا وہ نہیں دے سکیا بوجہ غربت بیماری نہیں پہنچ سکیا تو سویرے آخسی میں انسان 1 لاکھ ڈاہا میں پوچھنا چاہنا سالمہ تو عشاء دی نماز رات کہیں نہیں پڑھی تو ہون پڑھنا چاہنی خدا بیل بدھائے یا گھٹائے
خدا تھی کہ رکاتا گھٹاوے تو پیسے نے گھٹا سکتا حق بندے لاکھ روپیہ جتوں گرنا ہوتا ہے اندھے کو ہون لاکھ نہ گن فقط گن 50,000 اتنا ہاتھ رکھ کے مطلب چبیا بنے چونکہ اگلی گالی سارا فرض ہے نا کہ نہیں ہر رات کو ایمن دورہ تھی پوے لاکھ گننا بھی 1 لاکھ دہا دی تو سوچ ہی نا رعایت نہیں جی میں خدا رکھاتے وچ رعایت رہتی ہے لاکھ کو کان 50,000 اگر خطرہ کی تھی چبیا بنے چلو والا 60 جگہ اگر 60 دے تو بھی فہمے کی تھی اٹیک نہ تھی چلو 70 جگہ اگر 70 دے بھی غربت نظر دیے 80 جگہ اگر 80 دے بھی نیت نہیں آتی تو 90 جگہ اگر 90 تو بھی بالے دے غربت پریشان کرنے دیے 95 جگہ اگر 95 تو بھی جناب کو پریشانی ہے آندھی آندھی ہے بل 98 جگہ اگر 98 تو بھی جناب کو چکر آندھے بل 92 جگہ اگر 92 تو بھی چھرکی آندھی ہے 92,992 گئے 1 روپیہ چھوڑ دے کل جہاڑے قیامت خدا کو آنکھیں صحیح ربا جے تیر رکھا تھا ڈاہ گھٹائے ہاں تو میں سخوی روپیہ گھٹا چھوڑیا سمجھے گا لیا کو نا یہ رعایتہ نہیں تو چنگی گال ہے رب دی سنت یہ اچھی گال نہیں خدا رکھا تھا گھٹائیں نہ کہنے میں منے دے اللہ نے رکھا تھا گھٹائیں نہ تو زیادہ نہ گھٹا 10 روپے گھٹا دے فتھانا اگر ودھینا پہی تو گال غور نہ سن سود دا پیسہ تے شراب دا پانی سود دا پیسہ تے شراب دا پانی کتے انسان تے سور دے پیشاب تو بدتر ہے سود دا پیسہ تے شراب دا پانی انسان دا پیشاب کتے دا پیشاب سور خنزیر دا پیشاب اون دا کو بدتر ہے شراب دا پانی تے سود دا پیسہ ہون دسا اے پیسہ جڑا کتے تے انسان تے سور دے پیشاب کو بدتر ہے دسا ایو پیسہ اما کو کھوے سے سود خور کو میں پوچھنا چاہنا اے پیسہ دھی کو لے سے ڈاج پڑے سے جہید رہے سے اما دا کفن گن سے پیو دی قبر کھڑے سے کیے کام لے سے جڑا پیسہ نہ مسجد لگا اندر آدھا ہے نہ مدرسے کو دیوان دے قابل ہے نہ اما کو ٹکر دیوان دے آدھا ہے نہ اولاد کو کھماوان دے آدھا ہے اے غلیظ کی جڑا پلید پیسہ رہا صاحب کتا کام لے سے راستہ نہیں بتی گئے چونکہ سود دا پیسہ تے شراب دا پانی انتہائی کجڑی چیز قدر دا پانی روڑی اروڑی دا مواد اے چیزاں جتنا غلیظ ہیں اندھے کلو ساتھ پلید شراب دا پانی تے سود دا پیسہ ہے دوہائیں جڑا بندہ سود دے دے وہ بھی مجرم جڑا گھن دے وہ بھی مجرم دوہائیں برابر دے مجرم دا گناہگار ہیں پہ اچھا گال آگے درمیان ہے چھک سور تے خنزیر دا نا گھن بیٹھے اور ساڑھے پاسے کہیں دور لفظ سن دیا دے جڑا سور دا نا گھنے 40 ہمارا ایمان جاد نہیں آنا تو آرے پاسے آدھیں اچھا میں کوئی نہ سوچی تھا ایمان نہ ہوئی نکاح ودران ہے نہیں سمجھے وہ پاس گئے ہو نا تو بندہ گھن باندھے نا بھول کے دے بھامے جان کے ہون تو ساتھ دے جنا سور دا نا گھنے 40 وانا ایمان چاہتے نہیں آندھا جتھا ایمان نہ ہوئے اتھا نکاح لبتا ہی کوئی نہیں بلا 40 والا بعد نکاح خواہ بلا تو آنے کو آنا ہو دے فران کیا کریں دو والدہ ہر قربت سی نہ ہو سی لہذا وہ فتوہ غلط ہے سور دے نا گھنر نال ایمان کو کچھ نہیں تھی نا بندہ عملے میں سور نہ ہوئے جاتے میں نراز نہ تھی بھائی ساری فنی خرابی سمجھو جا حاجی اللہ نواز کرو کہے بھی آئندہ سالی کو نہ سدو فی الحال گالی سنی وجہ بندہ عملے میں کرتوتے میں سور نہ ہوئے نا گھنر نال کچھ بھی نہیں تھی عملے میں بندہ سور کہیں ملے بن دے چاہے ملے گھر عزت بکے دے بندہ روکے نا عزت دا نقصان دے بندہ چپ کر بنے نہیں کو گھر چھوڑ بنے یا کھلی اجازت دے یا برائی دے اڈے چلاوے یا تھیوے نقصان تے پیسہ گھن کے پرچے چاوے تے صلح کرواوے ایک کرتوت میں بندہ سور ہے کرتوت بندے دے سور آلے نہ ہوئے نہ گھنن دے نال کوئی ایمان کو خسارہ آندہ نہیں سمجھے گا کیوں قرآن پاک سی بارہ دوچہ رکو پنجوان 6واں سی بارہ قرآن دا والا رکو پنجوان 8واں سی بارہ قرآن دا رکو پنجویں رکو دی پہلی آیت 14واں سی بارہ قرآن دا رکو 21 سورۃ النحل رکو 15واں سورہ المائدہ رکو پہلا آیت نمبر 3 دے الفاظ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر اللہ نے خنزیر دا لفظ قرآن بولے ایک قرآن ایمان بھجے دے یا بچے دے بولا تو سا فتوہ کیوں دے رہے آدھے نہیں نہ گنو تو ایمان بھج میں دے
قرآن پڑھو تو ایمان بچتے، بلکہ خنزیر خینون سے یہ 5 حرف نہیں لفظ سے، اگر ایک قرآن دا لفظ سمجھ کے پڑھو تو 50 نیکی بھی مل سی، 50 گناہی معاف تھی سن، 50 درجے بلند تھی سن۔ واپس آنے سود دا اور شراب دی گال کر کے واپس آنے، یہ جنا نماز ٹائم کو رہ بنن او بن بنن قضا، قضا نماز سنت نہ چل سی، نفل بھی نہ چل سی، قضا نماز بہتر چل سن تو فرض چل سن، یہ ادا کرنا اوے ضروری ہے جی میں ٹائم والی نماز پڑھنا فرض ہے۔ منجا ابھے لمے بچھا پے یا ڈلہا ڈبھار بچھا پے، بندہ ہوں تو سکتا پے تو ہمیں خالی پے، اسا اگر نماز نیت دے سوں ساری نماز کو کوئی فرق نہیں آنا۔ سمجھے گا لیکن جتنا نماز پڑھنے کیونکہ ہر گھر میں یہ چیز ہے پئی، منجا 4 پئی کھٹرا سامنے پے بچھا پے کھڑا ہے پیا، نماز کو کوئی فرق نہیں پودا۔ ہاں جتنا سا نماز پڑھتے ہیں جیون انشاءاللہ اتنی نماز اثر پرسوں نمازی دے سامنے تلے بھوئے تے زمین تے یا سامنے دیوار تے یا سجے کھبے یا چھت تصویر تے فوٹو ہے، فوٹو بھی روح والی چیز تا ہے، کہدا جڑی چیز کیا ہوندی ہے روح جی میں سبھی کا دے دیا ماشاءاللہ سب دیے جانے نہ جانے میں ہونے ادھر روح ہے جی میں اسا ہیں تو ساسا انسان پکھی پرندے تو جانور حیوان، روح والی چیز کی تصویر ہوئے پئی سامنے ہے، سجے لگی ہوئی ہے، سجے کھبے ہے، چھاتے چھے، تصویر بھی روح والی چیز دی، تصویر اتنی بڑی ہوئے کہ انگ انگ پارٹس آف باڈی جسم دے اعضاء واضح نظر آؤں، ایسی تصویر کہ اندھا سر بھی نال ہوئے، اتنا نماز پڑھسو نماز کیا نہ تھی سی، تصویر ہٹا کے نماز دوبارہ پڑھنا فرض ہو سی۔ اکثر لوگ اپنے چونک بیٹھا تیرا گھر دے اندر تصویریں لا رہے ہیں، تصویر اپنی ہے وہ ساری گال آگے انشاءاللہ میں سمجھ گیا، ساری گال سمجھ گیا انشاءاللہ۔ میں جرہ دہانی کی دن اگر ہوں تو غور کرو تو ہوں دے بیچی جواب موجود ہے، سمجھا یعنی کہ تصویر تصویر جڑی جے بجے پیسے دے ہر جے بجے پہ تے قید اعظم نہیں دھرنا لیتی بیٹھے انہیں یہ کوئی نہ مطلب ہوتا ہر نوٹ تو ہے پیا تو نماز تھی سی کہ نہ تھی سی، فوٹو مطلب اپنے ہیں یا شناختی کانڈے پیا، نماز ای گلو تھی بھی ہے، تصویر بھی ہے، روح والی چیز بھی ہے، اعضاء بھی نظر دے لیکن سارے سامنے او تصویر نماز کو خراب کرے دی جڑی نماز جسا کو نظر دی پئی ہو۔ ہاں اگر کوئی بندہ نماز نیت کرے تو نہیں ہے کہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا کہنا دے کنجوس لوگ بھی ہوندے نا ماشاءاللہ، اگر کوئی عید نہ تو تشریف فرما ہے پیسے کی ضرورت کر کے ہاں ضرورت کر کے مطلب ہے کہ اڑتے نہیں گئے کیونکہ اڑتے ہیں پیسے اڑتے بھی ہیں، پیسے کو بھا بھی لگ دیے، جندے بھی ہیں، چور بھی چاہتے کہندے پیسے ما حالک مارن فل برنے والبار اللہ بحبس سکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشور سکات نہ دے سی ہوتا پیسہ اڑر سی بھی صحیح سڑ سی بھی صحیح دریا میں جو لڑ سی بھی سی دشمن کھسے سی بھی یہ کیا فرمانے ہیں؟ مسئلہ ہے کہ موبائل جو ایک تو پرپال دی کمپنی تے پئی ہے انہاں پیسے اکاؤنٹ وچ کھڑاونے پوندن تے بعد انہاں میں سمجھا بہت اچھی بات سمجھ آ گیا رہا میں عرض کرنا کہ ہونے عرض کرنا سمجھ آ گیا انہاں دی مہربانی سمجھو ایک گال سب یاد نہیں رہی نے سود کے کو دن پہلے یہ دو گانے سمجھو سود ہوندا کیا ہے؟ قرضہ دے کے کہیں کو نفع گھننا یہ کو سود آ دے، قرض ادھار سمجھتے ہو آج کل تو ہر جاتے لکھے اگر ادھار دی ماں مر گئی پتہ نہیں پیو چیندہ ہے یا کہنا نہیں سمجھے پہلے کہیں دور محبت ہم احسان ہوندے ہیں لوگ ادھار دے دیں پہلے لکھیں کہ ادھار دی ماں مر گئی ادھار مانگ کر شرمندہ نہ ہوں، اگر وہ آگ لاکھ دے چاہ ورڈا آدھار اسے بدا کے رہے سا آدھے جی بسم اللہ ہون چاہے نہیں یہ سویر چاہے سے ہون مائی چینی تھی یہ پیوئی بلا والا ہے، یعنی کہ سود دی گال ہوئے تو حضرت ادھار دے انہوں سے تیار ہے، اوہیں ہمدردی ہے جتھاں قرآن دے من صلی اللہ یقرب اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، رب فرمائے دے ساری رضا واسطے قرضہ دے غریبیں کو وہی بلا دے سی مہر اللہ دے سا برکت میں بھی پا دے سا وہی بھی بلا دے سی، خیر گال ہے قرضہ دے ہو کہیں کو لاکھ روپیہ 10,000 کوئی بندہ توارے سارے کو چاہ گئے ہون اگر وہ 1 روپیہ بھی تو فالتو دے سی نا یہ فالتو روپیہ سود ہو سکتا، لاکھ روپیہ کوئی بندہ چاہ گئے مہینے بعد سال بعد 10 سال بعد ہونے نہ پہ 1 لاکھ 10 تے باویں 1 لاکھ 1,000 یہ اتو والا جڑا 1000 ہے نا یہ نفع کیوں ملتا پہ قرضے دوتے تے حدیث ہے کلو قرض جر منفعتا فهو ربا، ہر قرض جڑا نفع چھکا وے وہ نفع سود ہے،
امام الائمہ ہدایت الامہ امام اعظم ابو حنیفہ سیونی سرکار نے اگر کہیں کو قرضہ گرنا ہو گیا ان دے چونک بیٹھک تیرے وساخ تے نہ باندھے ہیں ان دی زمین وچ کھڑ دیاں اتھوں آواز لیندن کہ بھیجن اگر قرضہ ہے تا پوچھا جے کہیں نہیں تا تاریخ دس وہ کہ صحیح آؤ چاہ تھی ونجے بوتل دہی کو نہ چاہ یا کھانا ناشتہ فرمائے نہیں قرضے دو تے نفع سود ہے میں تیرے کو روٹی کھاون پسند نہیں کرتا سمجھیے ہاں اے ماشاءاللہ چنگا لفظ ہے چاچا جی شیر دا بچے اے جے ہن شیر کہ وہ انہیں کو ناشتہ ہی نہ ہن کریں دے روٹی نہ ہن کھا دے کیونکہ میں گھنے تیرے کو پیسہ ہو سکتے جے ہارے قیامت خدا پوچھے روٹی تاں کھا دی بھی کیوں تیرا قرضہ دے بنا تے یہ قرضہ سود بن سے قرضہ دیو جے کرے اور رب دی رضا واسطے جتنا دیتے ہوئے اتنا گھنو زیادہ گھنسو تو اوندا نہ ہے سود اسٹیٹ لائف بیمہ پالیسی بھی جائز کونی سیونگ اکاؤنٹ بھی جائز کونی ڈپازٹ اکاؤنٹ بھی جائز کونی فقط کرنٹ اکاؤنٹ جائز ہے اگلی گال قابل توجہ ایک بندہ آگے دو مان کھانا کرے میں کو این ٹائم 13واں مہینہ ہے کہ دانے گھر ختم دی گئے تے کو فصل دے واپس لے سا آدھے میرے اپنے کو بھی غربت دا حال ہے پیا گھر تے میرے بھی کچھ کوئی نہیں وہ کہ پریشان نہ تھی ہاں تے ہاتھ رکھ دو مان دے بلا فصل تے ترائی نہیں صحیح چلو آدھے آیا گھرا ہی خالی نہ وہاں حضرت دی ہمدردی رے ہون دو مان دے کہ واپسی کتنا گندہ پہ یہ ڈوب دے بدلے ڈو آ گیا جرا اتو تری جانا پہ نہیں کیا ہے سود دعائیں چونکہ حضور فرمائے سود کھامن والا کھوامن والا گواہ لکھن والے لکھوامن والے سارے دوتے لعنت تے سارے گناہ برابر ہے بھوکو تو مرتے ہی واسطے کھندا ہوتا کیرا بھوکو مرتے ہوتے کسیا نے کئی بار گھر بھیڑ بکری دمبا مانج گاں کھڑی ہے نہ جو ہوے ہوندی گوری جے ہوے تو پہلے تحقیق کرو ہر گھر میں ہوندی پہلے اپنا تن تے مارو نا جو چیز ہے وہ پہلے خرچ کرو چاہے بلے نہ ہوے میری سنو میں تو نہیں سمجھا کہ اگر ایک ایسا بندہ ہے کہ جن دے گھر میں کچھ بھی کوئی نہیں جن دے کولو اینٹ میں کچھ کہہ نہیں ول دو مان تے ترے مان دے ویسی بلا فصل دے خیر واپس آنے اے علامہ صاحب نے جی گال پوچھی نا بھائی جان نے اے 2000 روپیہ کمپنی آدن اکاؤنٹ وچ رکھو تو آپ کو روزانہ 50 منٹ مفت مل سی اے 50 منٹ اے نفع ہے نفع ملدا پہ قرض دے اوتے اے سود ہے بیا کمپنی کو ادھار گھندے ہیں 15-20 روپے گھنو بلا 5 روپے زیادہ گھن دن ایدے ہوتے علماء مفتیان دا فتوہ ہے پیا کہ جنی کمپنی سا کو ایڈوانس دے دیئے یا کوئی پیسے دے دیئے وہ اصل پیسے نہیں ہوندے وہ کال دی سہولت ہوتی کال دی سہولت دے کے سارے کو چارجز زیادہ گھن دے لہذا وہ جائز ہے سمجھا گیا یعنی جنہیں اساں ایڈوانس کمپنی کو منگوینے ہیں والو سارے کو پیسے کو زیادہ گھن دیں وہ اصل پیسے نہیں دے دیں اگر وہ نہیں میرا پیسے فال ہائی کلو قرض جرا منفتن فہوا ربا ول بڑھوتری سود ہو گیا وہ سب کال دی سہولت لے دیں تام واسطے جنس تبدیل ہے پی اور قدر کوئی نہیں نہ قیلے نہ وزن ہے پیا یہ علماء کلام واسطے لہذا او چاہے دے باقی جرا سا 2000 رکھوینے سم میں تا سا روزانہ وہ مطلب 50 منٹ دے دیں یہ سود ہے کو چھوڑ دینا چاہیے یہ حرام ہے پیا میرے خیال کافی ٹائم تھی چکے اللہ رب العزت عمل دی توفیق دے جی میں تشریف ایک حال میں سمجھ آ گئی ترے گالی نہیں دے وچ موٹر سائیکل ہے یا کھا دے کوئی بھی شے ہے موقع تے ریٹ موٹر سائیکل دے 50000 موقع تے ریٹ کیا ہے ہوندا 50000 ہے ترے طریقے نہیں دے وچ دو طریقے وچ سود ہے ایک طریقے نال جائز ہے موٹر سائیکل 50 دا بھاویں 70 دا وچو بھاویں 60 دا نقد بھاویں ادھار دکاندار کو اجازت ہے پہلی صورت ہے کہ 50000 دا موٹر سائیکل دکاندار نے بیچے کئی بندے خرید کی تھے دکاندار کے پیسے وغیرہ پیسے ہون تک ہونی پیسے نے کڑکا تھے اور دے وال گن سے 70 اے پیسہ تھیا نقد تو ایک کنورٹ تھی نہ پہ پھر دا پہ ادھار تو یہ حرام ہے یعنی پہلے موقع دے سودا تھی چکے یہ کو بھلا موڑ کٹوائی گئی ہے ادھار دو کنورٹ کو آدھن اے حرام اے ناجائز بے آئے کہ وہاں کے 70,000 روپے دا موٹر سائیکل ہی پیسے آج دے میں بھامے کڑکا دے میں بھامے اے موقع دے 50 دا وہاں کے 70,000 تے کو سیل کرنا وچے نا تو پرچیز کر گھن گن میرے کو 70,000 روپیہ کڑکا دے ونی وہاں کے ٹھیک ہے اے جائز ہے ادھار دوتے ہمیشہ چیز مہنگی بکتی رہی ہے ادھار دوتے چیز ہمیشہ مہنگی الاجلو یقابلو قسط من الثمن اے فقہ حنفیہ دا جزیہ نال میں شامل کر چھوڑے اور تیجی چیز کیا ہے 70,000 دا موٹر سائیکل بندہ گھن گئے 6 مہینے بعد کڑکا آ گئے اے بندہ ون پہنچے دکاندار کاکا پیسے وہ اگر میرے کو غربت مہمان تھی کہ پیسے وال اگلے کڑکا تیری صحیح ہونے آدھے وال ہون کی صحیح 1,10,000 ہون حرام ہے
ایک مرتبہ تو آپ کو تمہارے مزاج دی تمہارے دماغ دی گال کرا ادھار تے چیز مہنگی بیچن جائز ہے، لیکن ایک دفعہ جو مہنگی بیچنے پہ وہ بیچو 6 مہینے دی بجائے پرلا 36 سال بھی پیسے نہ لے دوبارہ بدھاون دی ضرورت نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہے نا موٹر سائیکل والا کریں دکاندار کو گئے جرا کپڑے کا سوٹ 700 والا 2700 کا دیں گے، پتہ ہے وہ تو سب پتہ ہی نہیں چلتا، سوٹ انہیں 700 کا دیں گے 2700 ہو جائے۔ جی ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ قرضہ کھینے گیا نا مثلا تعالیٰ مسئلہ فرمیدہ نے کہتے ہیں بلا ہوئے نا کہ جی میں مولوی آ کے رکعتاں خدا گھٹائیں تو پیسہ گھٹا رہے ہیں، وہ کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو بھوکا نہ سمجھے، اپنے آپ کو کم تر افکر آکر اور اپنے آپ کو بید نظر گراوے نا، وہ پورا ادا کرے سود نا، باقی مالک اگر چاہے تو 10 روپے چھوڑے تاکہ رب کی سنت ادا تھی بنے۔ ہم حضرت علی کو مولا کہتے ہیں، حضرت صدیق کو مولا کہنا کیسا ہے؟ انہیں کو خود خدا مولا ہے کہ قرآن بتائے تو حضرت علی سائیں کو مولا نبی سائیں فرمائے، صدیق اکبر کو مولا خود خدا فرمائے۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظہیر ایک قرآن پاک دی آیت آئی ہی صدیق اکبر دی شان ہے، لہذا آخرہ یارہ سبحان اللہ۔ حضرت علی بھی مولا ہے تو صدیق اکبر بھی کیا ہے یہ مولا 28 سپارہ قرآن دا ان بھی رکو سورہ التحریم رکو پہلا آیت نمبر غالباً 5 ہے۔ اللہ رب العزت نے صدیق اکبر کو بھی مولا فرمائے سے گال ہے۔ میں خود جبل آدھا پہ ہوں نا بھائی شاہد عباس صاحب بھی موجودن پہ ایک نبینہ ثنا خان تشریف فرمائیں، پیر محمد زید سراجی صاحب نے حکم فرمایا کہ انہیں کو حاضر میں ٹائم دیتا ویسے انشاءاللہ انہاں تو قبل اثار رفیق سفر محمد جعفر کو ایک چھوٹی جی آیت قرآن پاک دی والوں دوباری ثنا خان دی حاضری سے انشاءاللہ محمد جعفر اگر تشریف فرمائیں تو آونے